مولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. اس آیت میں رب العالمین انسان کی موت کا تذکرہ فرماتے ہیں. یوں تو انسان کے پیدا ہوتے ہی اس بات کا خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان نے مرنا بھی ہے. جس کو حیات ہے اسے موت بھی ملے گی. آج ہم دنیا کے مشاغل میں، کاروبار میں، کاموں میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم اپنی آخرت کو، اپنی منزل کو بھول بیٹھے. صحابہ اکرام کی کیا کیفیات ہوتی تھی جب وہ قبروں کو دیکھتے، موت کو یاد کرتے، عجیب ان کی کیفیات بنتی تھی. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب کیفیت ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آئینہ دیکھا تو داڑھی میں کچھ بال سفید دیکھ کر رونے لگے. فرمانے لگے کہ یہ علامت ہے کہ اب تیاری کر لو، تمہاری موت قریب ہے. یوں تو ایک نہیں، کئی صحابہ کے متعلق، اکثر صحابہ کے متعلق حیات الصحابہ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ قبروں سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے آخرت کو یاد کر کے کہ ان کی داڑھیاں مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. حالانکہ کون عثمان غنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت بھی ملی ہے کہ یہ عثمان جنتی ہیں، اور اس کے باوجود ان کا رونا اتنا کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، کس حال میں ہوں گے، پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یہ حضرت عثمان صاحب فرماتے تھے بھائی اگر خاتمہ بالایمان ہو گیا تو خاتمہ بالخیر ہو گیا تو خیر ہوگی، اگر خاتمہ بالایمان نہ ہوا تو خیر نہیں ہوگی. کتنے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، وہ اچھی حالت میں کہ
کیا خبر ہے ہمیں قبر بھی ملے گی نہیں ملے گی، کفن بھی نصیب ہوگا نہیں ہوگا، کس حال میں موت آئے گی، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، زور والقبور، قبروں کی جا کر زیارت کیا کرو۔ کتنے حسن والے، جمال و کمال والے، دولت والے مٹی میں منو من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، جو ارب گھرب ارب در ارب پتی تھے، آج انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا نا کہ قبروں کو پکی نہ بناؤ۔ اصل تو قبر اندر سے ہونی چاہیے کہ جو آدمی ہے اس کے اعمال ٹھیک ہیں تو وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ باہر سے جتنا سجا لو، جتنے پھول چھڑک دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے باہر سے سجاوٹ کرنے کا۔ لا یبنا علی القبور، قبروں کو پکی نہ بناؤ، اس پر بڑے بڑے کبے نہ لگاؤ، تختیاں نہ لگاؤ۔ جنت البقیع میں چلے جائیں، بالکل جتنی قبریں ہیں ساری کی ساری سادہ قبریں ملے گی، کسی قبر پر کوئی مزار نہیں ملے گا۔ اصل تو انسان کے اعمال ہیں، جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسے فیصلہ ہوتا ہے۔ اب مرتے ہی مردے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے جنت، اگر نیک ہے اعمال اچھے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اسے جنتی لباس پہنا دو۔ افتحوا باب الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی کھول دو، اس سے خوشبوئیں آتی رہے گی، راحت اسے ملتی رہے گی، جنت کے نظارے دیکھتا رہے گا۔ تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے، تیاری کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے صحابہ کے ساتھ ہر جمعے کو قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر قبر والوں کو سلام، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفونا ونحن بالاثر۔ صحابہ اکرام کے ساتھ جاتے تھے، جا کر زیارت کرتے تھے، اور زیارت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب قبروں کی زیارت کریں گے، اس سے آخرت کی منزل ہمیں یاد رہے گی، اور یہ ہمارے ذہن میں ہوگا کہ جس طرح یہ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، ہمیں بھی اس طرح جو ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہوگا۔ جو ہم سے پہلے چلے گئے واپس نہیں آئے، جو من و من مٹی کے نیچے چلے گئے سو گئے، وہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتے۔ اب آخرت کی منزلوں میں سے جو پہلی منزل ہے وہ سکرات کی منزل ہے، اور سکرات کی کیفیات بھی بہت ہی خطرناک کیفیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، سکرات کا عالم ہے، حالانکہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہے، پاک ہستی ہے، لیکن اس کے باوجود سکرات کا جو عالم ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پانی کا پیالہ منگواتے ہیں۔ بخار کی کیفیت اتنی سخت ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈبو کر چہرے پہ لگاتے ہیں، پھر اس میں لگاتے ہیں تو پیالہ اتنا گرم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی پانی چولہے سے اتارا گیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم جو
جنہیں اللہ رب العزت نے کئی معجزات سے نوازا تھا، ایک معجزہ انہیں یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ کسی قبر پہ بھی جاتے تو جا کر اگر یہ کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ عیسیٰ ابن مریم ایک قبر پہ گئے، جا کر مردے سے کہنے لگے قم بإذن اللہ، مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ مردے کو کچھ دیر کے لیے اللہ کے حکم سے زندہ کر لیتے تھے۔ مردے سے پوچھنے لگے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بتا تیرے ساتھ کیا گزری ہے، قبر حشر کے منازل کیسے گزرے ہیں، قبر کی کچھ حالت کیفیت بیان کرو، کیا کیا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ مردہ کہنے لگا او عیسیٰ ابن مریم، تو نے تو بہت بات کی بات پوچھ لی، آپ نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا جو سکرات کے وقت کیفیت بنی ہے، جو سکرات کے وقت تکلیف آئی ہے، وہ تکلیف کا کیا عالم ہے، کیا ابھی تک باقی ہے یا ختم ہوگی۔ مردہ کہنے لگا عیسیٰ ابن مریم سے کہ آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، خدا کی قسم جو مرتے وقت روح نکلتے وقت تکلیف ہوئی ہے، آج ہزاروں سال کے بعد اس کا ذائقہ منہ سے نہیں جا رہا۔ صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبیت یا رسول اللہ، پیارے آقا آپ کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کل آخری عمر تک 18 بال سفید تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حالانکہ آپ کے چہرے میں حشاشیت بھی ہے، چمک دمک بھی ہے، نورانی چہرہ بھی ہے، جوانی شباب سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن بال پھر بھی سفید ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لیا، لمبا سانس لیا اور سانس لے کر فرمایا میرے صحابہ، جب سے میں نے یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین جتنی اپنے اندر خبریں چھپائی بیٹھی ہے، جتنی خبریں نوٹ کر کے بیٹھی ہے، ساری خبریں باہر نکال کر رکھ دے گی۔ فلاں آدمی نے فلاں دن فلاں وقت میں چوری کی، فلاں آدمی نے فلاں دن فلاں وقت میں زنا کیا، فلاں آدمی نے فلاں پر ظلم کیا، فلاں آدمی فلاں برے کام کے لیے چل کر گیا، ساری خبریں جب نکال کر باہر رکھ دے گی۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹ جائیں گے، وإلى الجبال كيف نصبت، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ریتی کی طرح ذرات کی طرح کر دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا جب سے میں نے قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھی ہیں تو میرے داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر پہ تشریف فرمایا ہے، صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے ہیں، سکرات کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟
سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کوئی پرندہ نظر آتا کہتے یا لیتنی کنت عصفورا، کاش میں چڑیا ہوتا جس سے کوئی حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت عمر کسی درخت کو دیکھتے کسی پتھر کو دیکھتے فرماتے تمنا کرتے یا لیتنی کنت حجرتن، کاش میں کوئی پتھر ہوتا جس سے کوئی حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ کیونکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں من نوقش فقد ہلک، جس سے حساب و کتاب شروع کیا گیا اللہ رب العزت نے پوچھنا شروع کر دیا وہ بچ نہیں پائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ میرے دوستو آج ہم ایک دن کا خدا کی قسم اپنے بڑوں کو حساب نہیں دے سکتے، رب تعالیٰ کو کون حساب دے سکتے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کیا کریں، الہی تو بے نیاز بادشاہ ہے، بخشنے پر آئے تو 99 قتل کرنے والے کو بھی تو بخش دے، تجھے کون پوچھتا ہے؟ پکڑنے پر آئے تو چھوٹی سی معمولی لفظ پر بھی پکڑ لے، تجھے کون پوچھتا ہے؟ پکڑنے پر آئے تو 400 سالہ عبادت بلعم باعور کی ٹھکرا دے، نہ قبول کرے تو تجھے کون پوچھتا ہے؟ تو تو بادشاہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنی دعا میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے کہ الہی ہم سب کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ من نوقش فقد عذب، من نوقش فقد ہلک، جس سے عذاب حساب و کتاب لیا جائے گا شروع ہوگا تو وہ بچ نہیں پائے گا، ہلاک ہوگا، اس کی ہلاکت پکی ہے۔ حساب و کتاب کے لیے جب قیامت کے دن قیامت برپا ہوگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر رب العالمین کی وہ تعریفیں بیان کریں گے جس نے وہ تعریفیں کبھی کسی نے پہلے بیان نہیں کی ہوں گی۔ سجدے سے سر اٹھانے کا جب حکم ملے گا کہ محبوب سجدے سے سر اٹھا حساب کتاب کے لیے اپنی امت کو پیش کر، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے لیے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو پیش کریں گے کہ ربا میری امت میں سب سے پہلے صدیق کا حساب لیا جائے۔ صدیق اکبر کانپ رہے ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی جن کا کوئی گناہ نہیں، پوری زندگی میں نگاہ پاک صغیرہ گناہ بھی نامہ اعمال میں درج نہیں، وہ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ الہ العالمین میں اپنی والدہ کا بھی سوال نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے محبوب جس نے جیتے جاگتے پوری زندگی میں تیرے پر مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو صدیق اکبر وہ ہے جو اپنے گھر کی پوری تلاشی لے کر سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑتے، اس نے کبھی زندگی میں میرے ساتھ حساب نہیں کیا تو آج قیامت میں اس کا کیا حساب لوں گا۔ سکرات کی آخرت کی 5 منزلیں ہیں، اس میں سے پہلی منزل سکرات کی منزل ہے، جو اس منزل سے خیر و عافیت سے گزر گیا اگلی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو یطوی اللہ السماوات والارض یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرما کر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو لپیٹ کر کاغذ کی طرح اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائیں گے این الملک، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں الجبارون تکبر کرتے تھے، کہتے تھے یہ میری بادشاہت ہے،
اور زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، یہ پوری ایک صدا لگے گی، این الملک این الجبارون این القہارون، کہاں ہے جو دعویٰ کرتے تھے میری حکومت میری سلطنت میں وڈیرا ہوں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی مطلوب ہے، بڑا بننا رب کو پسند نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر سنا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ صحابہ دیکھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہے، چہرے پر سرخی ہے اور پیشانی پر پسینہ ٹپک رہا ہے، رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبدیل ہے۔ اب جب یہ آواز لگے گی این الملک این الجبارون این القہارون، کہاں ہے، تو کوئی آواز نہیں آئے گی، سناٹا ہوگا۔ ہر طرف کون ہوگا جو رب تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکے کہ میں تو دنیا کا بادشاہ تھا، میں تو وزیر تھا، میں فلاں ملک کا صدر تھا؟ کس کی جرت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور کسی طرح سے کوئی آواز نہیں آئے گی، سناٹا ہوگا۔ پھر رب تعالیٰ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آئے تو ایک ہی رب کی بادشاہت ہے، ایک ہی رب تعالیٰ کی بادشاہت۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ابتدا سے بھی رب پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، اول میں بھی وہی ہے، آخر میں بھی وہی ہے، ظاہر میں بھی وہی ہے، باطن میں بھی وہی ہے۔ جہاں جاؤ تمہیں رب تعالیٰ کی بادشاہت ملے گی۔ اور جب سکرات روح نکلتی ہے انسان کی، نیک آدمی کی روح الگ طریقے سے نکالی جاتی ہے، فاسق و فاجر آدمی کی روح الگ طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فاسق و فاجر آدمی کی روح نکالی جاتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام روح نکالنا پاؤں سے شروع کرتے ہیں، پھر نکال کر رگ رگ میں روک روک کر تکلیف پہنچاتے ہیں، چونکہ جب فاسق و فاجر کی موت ہوتی ہے تو مرتے ہی اس کی سزا، جزا اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ فاسق و فاجر وہ آدمی جس کی زندگی میں رب تعالیٰ کے احکامات زندگی میں ایک طرف تھے اور اپنی من چاہی زندگی گزارنے والا، جس کی زندگی میں رب تعالیٰ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دو، نبی کا طریقہ چھوٹتا ہے تو چھوٹنے دو۔ ایسے آدمی کی جب روح نکلتی ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ جس طرح کانٹے دار درخت ہو، اس کے اوپر آدمی کپڑے کو ڈال دے، ڈالنے کے بعد جب کپڑا کھینچیں گے تو وہ سلامت نہیں آئے گا، بالکل ہر طرف سے پھٹ چکا ہوگا۔ تو فاسق و فاجر آدمی کی روح ایسے نکالی جاتی ہے۔ اور نیک آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح ایک دھاگا لے آپ اور آٹے کے اندر ڈالیں، آرام سے واپس نکل آتا ہے، نیک آدمی کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی جو پہلی منزل ہے سکرات، اس کی تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو صحابہ اکرام کی جو کیفیات ہوتی تھی، وہ قبروں کو دیکھ کر روتے تھے۔ کسی نے دیکھا حضرت علی رو رہے ہیں، دیکھنے والے نے کہا کہ حضرت علی آپ تو بڑے بہادر ہیں، حضور کے داماد ہیں اور آپ کا بہادری میں، شجاعت میں بڑا نام ہے، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس حال میں موت آئے گی۔ کون کہہ رہا ہے جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آج معاف کرنا مجھ سمیت ہم سب یہاں جنت کے ٹھیکیدار بیٹھے،
ہم سب یہ جنت کے ٹھیکیدار بیٹھے، ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی ہم تو پکے جنتی ہیں۔ صحابہ اکرام سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، صحابہ اکرام سے بڑا کوئی تہجد گزار نہیں تھا، صحابہ سے بڑا کوئی حقوق العباد ادا کرنے والا نہیں تھا، پھر بھی ڈرتے تھے، روتے تھے۔ اعمال والے لوگ تھے، اعمال کر کے پھر بھی روتے تھے، کیا پتہ قبول ہے یا مردود ہے۔ آئے تو ہم تو تھوڑی سی نماز پہلے تو توفیق ہی نہیں ملتی، پڑھ لی تو بس میں تو پکا جنتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی توفیق، تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ دعا بھی اپنی دعا میں شامل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی موت ہے خاتمہ بالایمان، شہادت والی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سکرات کی، دوسری منزل ہے قبر کی منزل ہے۔ اب یہ پیارے آقا نے فرمایا کہ قبر کو یوں نہ سمجھو کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، دفنا دیا مردے کو معاملات ختم ہو گئے۔ فرمایا نہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ فرمایا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اور جیسے مردے کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب مردے کو لے جایا جاتا ہے قبر تک 136 سوالات اس سے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے نا حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ مردے کے مرنے پر آدمی آواز سے چلا کے رونے کو اس لیے منع کیا گیا کہ چلا کے مت رو، تو چلا گیا، تو ایسا تھا ایسا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے سے مکہ مارے کہتے ہیں تو واقعی ایسا تھا، تیرے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، تیرے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے منع فرمایا۔ ہاں اگر رونے میں فطرتی عمل ہے، آنسو آ جائیں بغیر چیخنے چلانے کے تو وہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی آئے ہیں۔ حضرت طیب قاسم جب آپ کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئی، رونے کے ثبوت موجود ہیں، چلانے کے نہیں ہیں، آوازیں کسنے کے نہیں ہیں۔ تو دوسری منزل قبر ہے اور اس کے اندر عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے۔ جیسے مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فوراً 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور آتے ہی مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ آخرت کی منزلوں میں سے تیسری منزل ہے پل صراط کی منزل ہے۔ سکرات جس پر آسان ہو گئے اس کے بعد قبر کی منزل ہے، قبر کی منزل کے بعد پھر پل صراط کی منزل ہے۔ پل صراط کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ ہر انسان کو اس پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے۔ جو مومن ہو گیا اپنے نور کے ذریعے سے، نماز کا نور ہوگا، تلاوت کا نور ہوگا، آنکھوں کو پاک رکھنے کا نور ہوگا، کانوں کو پاک رکھنے کا نور ہوگا، تقوی کا نور ہوگا، گناہوں سے بچنے کا نور ہوگا، اس نور کے ذریعے سے پل صراط سے وہ گزر جائیں گے بجلی کی طرح۔ بلکہ جہنم الٹا کہے گی کہ بھائی جلدی گزر، تیرے نور کی وجہ سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ اور اس میں ایک پھر باری آئے گی سیدہ فاطمہ الزہرا جب گزرے گی، کیا حیا والی حضور کی بیٹی تھی۔ سارے مومنین سے کہہ دیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جتنے ولی ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، حضور کی پاک دامن حیا والی بیٹی پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اور آخری وصیت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے کیا فرمائی تھی؟ کیا حیا تھی ان صاحبزادیوں میں اور پاکیزہ عورتوں میں، آج تو حیائی ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی۔ حضرت علی سے فرمانے لگی فاطمہ الزہرا کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں اترے،
جس طرح میری پوری زندگی میں میرے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر کیا میرے دوپٹے پر بھی نہیں پڑی، تو میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی میرے کفن پر غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے۔ تو پل صراط سے جب گزرے گی تو اعلان ہوگا سب نگاہیں نیچے کر لیں، سیدہ فاطمہ الزہرا گزر رہی ہے۔ تو آخرت کی منزلوں میں ایک منزل پل صراط کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے کی، دین کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔